اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور نون لیگ کے سینئر رہنما انجینئر امیر مقام صاحب، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں پی ٹی آئی کی مرکزی رہنما شوکت یوسف زئی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان انجینئر احسان اللہ خان بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ امیر مقام صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایشو ایسا ہے، کافی کنٹروورشل ہو چکا ہے، کے پی میں اسٹیڈیم کا نام چینج کر دیا گیا ہے، ادھر کافی تحریک انصاف کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس پر احتجاج بھی کر رہی ہیں، تحریک انصاف کے اندر سے بھی لوگ اس پر احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ کا اپنا اوپینین کیا ہے؟ وفاقی وزیر ہیں، بڑے اہم آپ۔ یہی افسوس کی بات ہے کہ کے پی کے عوام کو کچھ دینے کی بجائے ناموں کی تبدیلی اور لینے کی کوشش میں پی ٹی آئی لگی ہوئی ہے۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ پی ٹی آئی نے خود ایک قانون بنایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو اس زمانے میں جب ان کی لاسٹ گورنمنٹ تھی تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ذاتی دلچسپی سے سوات میں ایک ہاسپٹل بنا تھا، نواز شریف کڈنی ہاسپٹل سوات، جس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی بھی نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے خود آ کر کیا تھا، اور وہی جو پنجاب ہاسپٹل ٹرسٹ ہے انہوں نے بنایا اور انہوں نے وہ گہری دلچسپی لی، اور پھر جب وہ کمپلیٹ ہوا تو دوبارہ بھی اس کی افتتاح کے لیے بھی آیا، تو پھر انہوں نے وہی نام پروپوز کر کے نام رکھا گیا۔ اور اس طرح دورانی میڈیکل کالج بھی بننے میں، مگر جب پی ٹی آئی کی کیبنٹ کا اجلاس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کوئی بھی جو بندہ زندہ ہو تو اس کے نام پر کسی اس طرح کالج اسپتال یا ایئرپورٹ یا کسی چیز کا نام نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کو ہم ختم کر دیتے اس بنیاد اس بیس پر۔ تو مجھے حیرت ہوئی ہے کہ وہ اپنا جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا اور فیصلہ کیا تھا تو اس کے برعکس مجھے تو لگ رہا ہے کہ ان کو یا تو عمران خان مردہ نظر آ رہا ہے کہ جب ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ کسی زندہ شخص کے نام پر نہیں رکھا جا سکتا ہے، تو میرے خیال میں علی امین صاحب اس کی کیبنٹ نے اتنا سوچا نہیں ہے، مگر اس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھی سوچا کہ وہ ہے ہی نہیں یا مردہ ہے یا کیا ہے، کہ اس کی نام پر رکھنے کا کوئی جسٹیفیکیشن جواز بنتا ہی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ان کو خواہ شوق ہوتا تو اس کی نام سے، یہ اس میں شک نہیں کہ کرکٹ میں اس کا ایک نام رہا ہے اور اتنا سیاست میں نام رہا ہے، وہ اپنی جگہ سیاست میں، مگر اس میں اگر اس کا نام رہے تو اس کی نام سے کوئی سٹی بناتے، سپورٹ سٹی، کوئی اسٹیڈیم، کوئی اور چیز اپنے دور میں بناتے، ایک ماڈل ٹائپ، پھر اگر نام رکھ دیتے پھر کوئی تنقید کرتے نہ کرتے اور بات۔ اور پھر اس طرح کہ جس زمانے میں عمران خان پیدا بھی نہیں ہوئے اس زمانے میں ایک اسٹیڈیم بن چکا ہے اور اس کا وہی نام ہے اور چلتا آ رہا ہے، تو اس کو چینج کرنا میں کہتا ہوں اس صوبے کے عوام کے ساتھ بھی مذاق ہے، اور خود اس کے اپنے لیڈر کے ساتھ بھی میرے خیال میں مذاق سے کم نہیں۔ اچھا امیر مقام صاحب، سیاست کی بات کریں، 2 روز میں کل سے ایک کانفرنس شروع ہو رہی ہے، گرینڈ الائنس اپوزیشن کا سنیں بننے جا رہا ہے۔ اب مولانا صاحب ڈرائیونگ سیٹ پر ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب آپ کا اور ان کا بڑا اعتماد کا ایک قریبی تعلق بھی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کی طرح اپوزیشن کریں گے نہیں، تو ایشو کہیں آپ کے پاس نہ کھڑا ہو جائے؟ نہیں، یہ تو ہر ایک کو سیاست میں شاہ زیب بھائی، ہر ایک بندہ اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے، اور ہر ایک پارٹی، اور اپنے مسلسل کوئی خاموش نہیں رہتا اور کوئی میسج دینا چاہتا ہے، کوئی رمضان کے پہلے آگے فلاں کروں گا، اور ہر ایک کی اپنی خواہش ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، مگر میں کہتا ہونا کچھ ہی نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ پہلے بھی وہ مارچ بھی ہم نے دیکھے، آخری کالز بھی دیکھے کہ یہ آخری کال ہے، اس کے بغیر نہیں آئیں گے، وہ بھی ہم نے فیس کیا، اسلام آباد کو قبضہ کرنے والے بھی فیس کیا، دوسرے چیزیں بھی فیس کیے، تو اس طرح سچ کوئی ہونا نہیں ہے۔ اور آپ نے مولانا صاحب کی بات کی، میرے تو انتہائی قابل احترام ہے، مجھے اس کی کسی بات پر اس طرح بات کرنا بھی نہیں چاہیے، میں اس کا بہت جونیئر ہوں، مگر یہ بات جس کے لیے الائنس بنایا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی اور فلاح ہوئی،
تو وہ مولانا صاحب کی پارٹی کے ساتھ اگر وہ تو سارے پی ٹی آئی والوں اگر جس نے دھاندلی کی ہے اور جس کے ساتھ کی گئی بقول مولانا صاحب اور ان کے پارٹی اور دوسروں کی، تو وہ اکٹھے اگر نکلتے تو یہ بقایا قوم اور لوگ کیا کہیں گے؟ بقایا یہ ٹائم کے فیصلے، وقت کی فیصلے، پاکستان اور سیاست، پاکستان کی سیاست میں ہم نے ہر چیز دیکھا ہے. کوئی اگر نہ ہونے والے باتیں بھی دیکھے جو کسی کے سوچ اور وہم و گمان میں نے وہ کوئی بات ہو سکتا ہے، مگر سچ یہ بات کہ جتنی الائنسز بنتی ہے ابھی عوام فیل کر رہے ہیں کہ یہ سارے جو اتحاد بن رہا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے بن رہا ہے. اگر اس گورنمنٹ کی 1 سال کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو سارے لوگ فیل کر رہے ہیں کہ آج سے 1 سال پہلے کیا حال تھا اور ابھی کیا حال ہے. جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، عمران خان چلا گیا، اس ٹائم کیا حالت تھے، پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. اور اب بھی جو یہ 1 سال کی گورنمنٹ آئی، مہنگائی کی شرح کیا تھی، 38% سے 4 پر لے گیا. شرح سود کیا تھی، ایکسپورٹ درآمدات ہمارے باہر بھیجنے کی اشیاء کی کیا تھی. وہی بیرونی ملک جو ہمارے اوورسیز بھائی ہے جن کو بار بار کہا گیا کہ آپ ترسیلات نہ بھیجے، پیسے نہ بھیجے، یہ پاکستان پر بند کر دے، مگر انہوں نے ابھی بھی فیل کیا. وہی جو ایک زمانے میں ایک لہر تھا، انہوں نے بھی فیل کیا، کسی کی نہیں مانی کہ یہ کال جو ہے یہ اینٹی پاکستان ہے، تو انہوں نے بھی ان میں اضافہ کر دیا. یہ آپ 1 جنوری 2025 کو دیکھیں تو 3 ارب $US انہوں نے بھیج دیے اور پچھلے سال سے کئی گنا زیادہ بھیج دیے. تو ابھی عوام یہ فیل کر رہے کہ یہ جو چیزیں بن رہے ہیں اس میں قوم کے لیے کچھ ہی نہیں. صبح مجھے ایک چینل والے نے سوال کیا کہ فلاں پارٹی والا اس طرح کہہ رہے کہ تنخواہیں زیادہ ہوں اور مہنگائی نہ ہو، ڈیزل اتنے سستے ہو، بجلی سستے ہو، گیس سستا ہو، ہر ایک چیز. میں نے کہا ہم سارے کہہ رہے ہیں روزگار ہو، ہر چیز ہو، مگر میں کہتا ہوں کہ وہی حال بتائے کہ اگر آپ کے جیب میں 200 روپے تو آپ ان 200 روپے کے اندر رہتے ہوئے وہی کریں گے. اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس ہے 200 روپے اور اب 400 روپے کس طرح کر سکتے ہیں. تو ابھی عوام فیل کر رہے ہیں کہ ان حالات میں اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے. جو شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں دن رات محنت لگی ہوئی ہے ہر ایک فیلڈ میں، تو عوام فیل کر رہا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہر ایک شعبے میں، ہر ایک منسٹری میں بہتری آ رہی. تو میرا خیال میں ان کالوں سے کچھ ہی نہیں پڑے گا سر، کچھ ہی نہیں پڑے گا. یہ چند لوگ ہوں گے، عوام اس کو مسترد کریں گے انشاءاللہ.